حسینی کے دل کی یہی ہے صدا، یا خدا میرا مدنی سلامت رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، نام ہی سے سمجھ لیا کون آ گئے۔ اب میں نام نہ لیتا تو کتنی محنت کرتا ان کی ذات کو سمجھا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسم جو ہے اس کے معنی ہی علامت ہے۔ تو خدا سے مدد مانگنا تو بڑی چیز، خدا پر ایمان بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ خدا کا علم نہ ہو۔ جسے آپ جانیں گے نہیں اسے مانیں گے کیسے؟ جسے آپ پہچانیں گے نہیں اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ تو اب ہم سے پوچھو کہ اب خدا کا علم مقدم ہوا ایمان پر، خدا کو ماننے پر مقدم ہے خدا کا جاننا۔ اب یہ علم ہو تو کیسے ہو؟ لہذا ضرورت ہے ایک وسیلہ علم کی، اور وہی وسیلہ علم ہے، وہ علامت ہے، وہ دال ہے، وہ معرف ہے، وہ پہچان کرانے والا ہے۔ ضرورت ہے ایک علامت کی، ضرورت ہے ایک دال کی، ضرورت ہے ایک رہنما کی۔ وسیلہ علم ہونا چاہیے، اسی وسیلہ علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ دوستو، عقلیں بھی وسیلہ بنی ہیں خدا کی پہچان کرانے میں، مگر جن کو عقلوں نے پہچان کرائی ہے وہ ہمیشہ بے عقلی کا شکار رہے اور کبھی خدا کو پہچان نہ سکے۔ اپنی عقلوں سے نہ جانے جتنے خدا بنا ڈالے، نہ جانے بناتے ہی چلے جا رہے ہیں، بندے کم خدا زیادہ ہو رہے ہیں، بناتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو عقلوں نے گمراہ کیا، بھٹکایا، عقل اس لائق نہیں ہے کچھ پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر عقل خدا تک پہنچا دیتی جعلی نوس گمراہ نہ ہوتا، افلاطون گمراہ نہ ہوتا، سقراط و بقراط خدا کے سمجھنے میں فکر و نظر کی دلالت میں نہ پڑتے۔ عقل بالکل ناقص چیز ہے، انسان کے پاس کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ہماری عقل جو اور ہمارے حواس جو ہے یہ سب مادی ہے، اور یہ مادی دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ ہم اس عقل سے اس دنیا کا ادراک نہیں کر سکتے جو فہم و ادراک سے بالا تر ہے، جو زمانہ زمانیات سے پاک ہے، جو مادہ مادیات سے پاک ہے، جو مکان مکانیات سے پاک ہے۔ جہاں عقل کی رسائی ہی نہ ہو وہاں عقل کس کام کی؟ عقل کس کام کی؟ ایسی لاچاری کے عالم میں جب ہم خدا سے یہ عرض کریں گے، اے خدا تو نے ہم کو سب کچھ سمجھنے کے لیے کچھ آلات دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سننے کے لیے قوت شامہ دی ہے، سوچنے کے لیے قوت فکریہ دی، بہت سی چیزیں دی۔ خود اپنے علم کے لیے ہمیں کیا دیا؟ خود اپنے معرفت کے لیے ہمارے پاس کون سے حواس ہیں، کون سا ادراک ہے؟ تو وہاں سے جواب آئے گا، اے بندے، جس خدا نے اپنے کرم سے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیا، سونگنے کے لیے ناک دی، چکھنے کے لیے زبان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اسی خدا نے اپنی معرفت کرانے کے لیے محمد عربی کو دیا، نبی کو دیا۔ یہ ہے وسیلہ یہ ہے وسیلہ علم۔ اور دوستوں بتاؤں، خدا کو جس نے بھی پہچانا ہے علم کے ذریعے پہچانا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، دیکھنے والا تو ایک ہی، بقیہ سب سننے والے ہیں، سب سننے والے ہیں، کسی نے دیکھنے والا ایک ہی اور دکھانا ہی مقصود تھا،
جو سب سے پہلے پیدا کیا، بھیجنا تھا سب سے آخر میں، پیدا کیا سب سے پہلے۔ حالانکہ خدا سب کے آخر میں بھی پیدا کر کے اپنے کو دکھا سکتا ہے، جیسے کہ معراج کی رات دکھا سکتا تھا قادر مطلق، مگر نہیں، سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ رسول صرف واحد کو نہ دیکھیں، وحدانیت کو بھی دیکھ لیں، صفات کو نہ دیکھیں، احدیت کو بھی دیکھ لیں، صرف یکتا کو نہ دیکھیں، یکتائی کو بھی دیکھ لیں، صرف بے مثل کو نہ دیکھیں، بے مثلی بھی دیکھیں۔ کچھ بچت میں آپ کو بتاؤں، واحد کا دیکھنا اور ہے اور وحدانیت کا دیکھنا اور ہے، احد کا دیکھنا اور ہے، احدیت کا دیکھنا اور ہے۔ واحد کو تو ہر جنتی دیکھے گا جنت میں بلا کیف و کم، اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق، مگر وحدانیت نہیں دیکھے گا، احدیت نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ پہلے بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں یہ بتانا چاہوں کہ یہاں پہلے کون آیا؟ میں بتا سکوں گا؟ میرا جو فیصلہ ہوگا وہ ظن و تخمین کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی میں یہ سوچوں گا کہ منتظمین پہلے آتے ہیں تو میں کہہ دوں گا منتظمین آئے ہوں گے، کبھی یہ سوچے بچے بہت جلدی آ جاتے ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ بچے آئے ہوں گے، کسی کو آگے بیٹھا ہوا دیکھ لیا میں کہہ دوں گا کہ یہ صاحب آئے ہوں گے۔ یہ سب ظن و تخمین، کیوں؟ میں خود سب کے پیچھے آیا، اور اگر میں پہلے آ گیا ہوتا تو اب ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہوں، پہلے کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، مجھ سے پہلے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے۔ اگر انڈا پہلے ہے تو بغیر مرغی کے انڈا کیسے ہوگا، اور مرغی پہلے ہے تو بغیر انڈے کی مرغی کیسے ہوگا؟ تم تو خود ہی مرغی کے بعد بھی ہوئی، انڈے کے بعد بھی ہوئی۔ انسان ساری آخری نو آج تک فیصلہ نہیں کر سکیا کہ یہ پہلے ہے کہ وہ پہلے، خود آخر میں آنے والا کیا بتائے۔ مگر دوستو، جب میرا رسول پیدا کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ شمس، نہ قمر، نہ چاند، نہ ستارے، نہ دریا، نہ ابصار، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ گردش افلاک، نہ افلاک، نہ زمانہ، نہ زمانیات، نہ مادہ، نہ مادیات، نہ مکان، نہ مکانیات، صرف نور مصطفیٰ۔ اب نور مصطفیٰ سے پوچھو کیا دیکھا؟ کہا واحد کو دیکھا، اس کی وحدانیت دیکھی، احد کو دیکھا، اس کی احدیت دیکھی، بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی دیکھی۔ تو احدیت کو لوگ سمجھتے ہیں، نبی نے تو دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحیح معرفت کرانے والے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو معرف ہو، جو علامت ہو، اسی کو اسم کہتے ہیں۔ جو پہچان کرائے وہی اسم، اسم کے معنی ہی معرف اور علامت کے۔ دیکھو، میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ اسم الرب کیا ہے، اسم الرب کا نام کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کا نام کیا ہے؟ ایک ہے اسم الرب اور ایک ہے اسم اللہ۔ اسم الرب، رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کا نام کیا؟ میں اگر کہوں مولانا نور الدین سے، مولانا نور الدین، یہ نور الدین کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں کہ نام بھی لے رہے، پوچھ رہے نام کیا ہے۔ تو جہاں اسم الرب کا لفظ آیا وہاں تو صحیح سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اس کا علم ذات، مگر جب اسم اللہ کا لفظ آئے تو اب لفظوں کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا اس ذات کو
رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. اسی اسم اللہ کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ تب خدا کی توحید ملے گی. اسی لیے کہا گیا نا اسم اللہ کا قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہو کہ اللہ ہے، یہ تم کہو. اگر دنیا نے خدا کو اپنی عقل سے ایک مانا، اپنی ادراک سے ایک مانا، اپنے تجربات سے ایک مانا، تو دنیا مومن نہیں بن سکتی. اس لیے کہ اس کی عقل اسم اللہ نہیں ہے، اس کا ادراک اسم اللہ نہیں ہے. جو اپنی عقلوں سے خدا کو ایک کہتے ہیں وہ موحد ہیں، اور جو تیرے کہنے سے کہیں گے وہ مومن ہیں. اسم اللہ کے کہنے سے جو خدا کو ایک کہے وہ مومن ہے، اور اپنی عقل سے جو خدا کو ایک کہے وہ موحد ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں آپ موحدین جو صرف توحید کی بات کرتے ہیں رسول سے کتنا دور رہتے ہیں. وہ انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہی ذریعہ مان لیا، اپنی عقل ہی کو ذریعہ، مگر نہیں، اسم اللہ ہے جناب محمد الرسول اللہ. ارے بھائی اسم ہے، علامت ہے نا، معرف ہے، پہچان کرانے والے. یہاں پر آپ دیکھو ویسے نحوی لوگ بھی اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے کچھ خواص بتاتے ہیں کہ اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے. اسم ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر تعریف کا لام داخل ہوتا، کسی اور پر تعریف والا لام کوئی قابل تعریف ہے ہی نہیں اس میں کے سوا. تو تعریف کا لام جو ہوتا ہے، تعریف کا لام کس پر داخل ہوتا؟ اب اس کو ایسے میں سمجھاؤں. رجل، رجل کے معنی مرد کے، اس الرجل مخصوص مرد. ولد کے معنی بیٹے کے، الولد مخصوص لڑکا. تو الف لام جو ہے ہمیشہ اسم ہی پہ داخل ہوتا، جس کو جو علماء کہتے ہیں لام تعریف جس پر داخل ہو وہی اسم ہے. یہ پہچان بتاتے ہیں. اور تعریف کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جس پر لام تعریف داخل ہو وہ اسم، اور تعریف کی جو انتہا کمال ہے اس کا نام ہے ہم. اس سے اونچی تعریف کا کوئی درجہ نہیں. تعریف کا جو انتہا کمال ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہم. اور حمد کی جب کثرت ہو تو وہ ہے تحمید. حمد کی جب کثرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تحمید. اور تحمید سے بنتے ہیں محمد. جب حمد اپنے کمال پر ہو، محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہ پائے. اور واقعی کہیں یہ نہ آپ سوچیں کہ بھئی تعریف تو کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، نہیں کریں گے تو سلسلہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. آج کل تحریک بھی چل رہی، میلاد چھوڑو، 11ویں چھوڑو، 12ویں چھوڑو. یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی، کبھی ہونے والی نہیں، اس لیے کہ اسلام کو تو آخر وقت تک رہنا. مگر بہرحال آپ یہ گمان کریں کہ کبھی تو سب ذکر ہی ختم ہو جائے گا تو مسلسل ذکر کہاں ہوگا. مگر یاد رکھو دوستو، سرکار کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور تمہاری تعریف کی وجہ سے وہ محمد نہیں ہوئی کہ تم نے کچھ تعریف کی تو محمد بنے. تمہاری تعریف نہیں، ان کا رب انہیں محمد کہہ رہا. ہم کیا، ہماری تعریف کیا. ہم نے بیٹے کا نام رکھا رحمت، ثابت ہوا زحمت. ہم نے نام رکھا عبد الحق، اور بعد میں پتا چلا یہ تو عبد الطاغوت نظر آ رہا.
بیٹے کا نام رکھا، اچھا نام رکھا، مستقبل نے بتا دیا کہ اس نام کے لائق نہیں تھا، تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ مگر یقین جانو خدا جسے محمد کہے گا اس کا بچپنا بھی محمد، جوانی بھی محمد، دنیا بھی محمد، آخرت بھی محمد، زمانہ بھی محمد، امتی بھی محمد، کتاب بھی محمد، دین بھی محمد۔ تعریف کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، تو کیا تعریف کرے گا؟ ایک بات میں بتا دوں کہ نور مصطفیٰ کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وضاحت فرمائی، نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ، پھر نور محمدی پیدا ہوا۔ جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں زمانہ وقت اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ زمانہ وقت کا وجود ہی نہیں تھا، جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ رہا، پھر نور دائم اور قائم ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، رسول نے تو حمد بعد میں کی خدا کی، خدا نے پہلے محمد انہیں کہا، سب سے پہلے خدا نے محمد کہا تو نور محمدی پیدا ہوا۔ ابھی عالم وجود میں آئے ہی نہیں، وہ کلام الہی میں محمد ہو گئے۔ آنے کے بعد پھر رسول نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر تم محمد الرسول اللہ کہو تو یہ سنت کبریہ، لا الہ الا اللہ یہ سنت مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے مصطفیٰ کا، محمد الرسول اللہ یہ ذکر ہے خدا کا، لا الہ الا اللہ یہ ہدایت ہے مصطفیٰ کی، محمد الرسول اللہ یہ ہدایت ہے خدا کی، لا الہ الا اللہ یہ ارشاد ہے مصطفیٰ کا، محمد الرسول اللہ یہ ارشاد ہے خدا کا۔ تو اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو سنت مصطفیٰ ادا کرو گے، اور محمد الرسول اللہ کہو گے تو سنت کبریہ ادا کرو گے۔ اب یہ مت کہنا جو کلمے کی ترتیب کے سلسلے میں لوگ سوچتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ترکیب سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ کیسے؟ دیکھو میں وجود کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، وجود اور ذات کے لحاظ سے پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، مگر ایمان و عرفان کے لحاظ سے پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ یعنی ادھر سے چلو تو پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ، اور ادھر سے چلو تو پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ ذات کے لحاظ سے چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے۔ ادھر سے چلو تو چاند پہلے چاندنی بعد میں، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے چاند بعد میں، روشنی پہلے اور سورج بعد میں۔ تو تم ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے؟ تو ایمان و عرفان کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے اور لا الہ الا اللہ بعد میں۔ تو ایسے ہی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر ترتیب تو ہمیں یہ بتائی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رات سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کہنا سنت مصطفیٰ ہے اور محمد الرسول اللہ کہنا سنت کبریہ ہے۔ پہلے تو سنت مصطفیٰ ادا کر، تب تو سنت کبریہ ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ اور ایک دوسری بات ہے جو راز کی بات ہے مگر بتا دوں میں، تم لکھو ذرا سا محمد الرسول اللہ، پھر لکھو لا الہ الا اللہ، پھر لفظ اللہ، دونوں کلمے میں کنارے پڑتا ہے کہ نہیں؟
محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، بات تو ہو جاتی ہے، رسالت اور عقیدے کا تو اور توحید کا سبب مل جاتا، مگر اب الٹ کے آپ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جہاں لفظ اللہ ختم ہوا وہیں سے لفظ محمد شروع، لکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کو منظور ہی نہیں ہے کہ تجھے ایسا کلمہ دے کہ لفظ محمد لفظ اللہ سے دور دکھائی پڑے، لفظ محمد لفظ اللہ سے دور، تاکہ تو سمجھ لے جب لفظ دور رہیں گے تو ذات کیا دور ہوگی۔ محمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما بہت صلی علیہ، تو اسم اللہ ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور دوستو بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، جس پہ وہ نظر ڈال دیں، جس پہ وہ نظر ڈال دیں وہ علامت بن جائے، جس پہ وہ نظر ڈال دیں وہ علامت بن جائے، جہاں جاؤ اور جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، وہ اسم اللہ، وہ معرف اللہ ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کی علامت ہے۔ تو رسول تو علامت ہے ہی، وہ تو سب کے لیے علامت ہے، سب کے لیے دلیل ہے، ساری مخلوق کے لیے۔ وہی ایک ایسے ہادی ہے جس کا کوئی مخلوق ہادی نہیں، وہی ایسے راہ دکھانے والے ہیں جن کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں خدا کے سوا۔ مگر جن کو ان کی سچی محبت ہو گئی، اس دریا سے معرفت کے چھینٹے جنہیں مل گئے، وہ بھی اسم اللہ ہو گئے۔ میں یقین و ایذان کی منزل میں کہہ سکوں گا کہ اللہ کے رسول نے اپنی اس صفت کو بھی منتقل کر دیا۔ صفت کو منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگ حاتم کو بہت سخی کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ سخی تھا بھی کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں میری کوئی تحقیق نہیں ہے، مگر اگر تھا تو اس نے دولت تو سب کو دے دی مگر کسی کو سخی نہ بنا سکا۔ نوشہرہ اگر عادل تھا تو رہا ہوگا، مجھے کچھ پتا نہیں، مگر وہ کسی کو عادل نہ بنا سکا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سخی سخاوت کرتا ہے، سخی نہیں بناتا، مگر یہ رسول کا در ہے، یہاں سخاوت ہی نہیں کی جاتی، یہاں اپنے صفات دیے جا رہے، اپنے صفات دیے جا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کسی کو اپنی صداقت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی عدالت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی سخاوت دی جا رہی ہے، کسی کو اپنی شجاعت دی جا رہی ہے، کسی کو ذکر اللہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو اسم اللہ بنایا جا رہا ہے، اسم اللہ بنایا جا رہا ہے۔ جس کو دیکھو خدا یاد آئے وہ ذکر اللہ ہے، اور جس کو پہچانو خدا کی معرفت ہو جائے وہ اسم اللہ ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما بہت۔ اور ایک بات بتاؤں، علامت کون بناتا ہے؟ جو اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے اپنی علامت خود بناتا، یہ نہیں کہ دوسرا بنا کے لائے گا۔ پہچان مجھے اپنی کرانا، علامت دوسرا بنائے گا۔ اور یاد رکھو کہ جب تک معرفت کی ضرورت رہے گی علامت کو باقی رکھا جائے گا، جب تک خدا کی معرفت کا سوال اٹھتا رہے گا پہچان کرانے والے موجود رہیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات میں نے یہ چھیڑی تھی کہ توحید پر ایمان ضروری ہے، اس سے پہلے علم ہو، علم سے پہلے ذریعے علم ہو۔ تو کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ذریعے کی ضرورت کب تک؟ کرچیا آنے کے لیے چاہے آپ ٹرین سے آئیں، چاہے آپ بس سے آئیں یا پرائیویٹ ٹیکسی کریں، وہ ایک ضرورت ہے، ذریعہ ہے نا۔ مگر جب اس نے ہمیں کرچیا پہنچا دیا اب اس کی ضرورت کیا؟ چاہے کتنا قیمتی ٹکٹ ہو مگر اسٹیشن آنے کے بعد اترنا ہی پڑے گا۔ جہاں تک کے لیے میں نے ٹکٹ لیا تھا وہاں میں پہنچ گیا، اب اس کی ضرورت
میں چرچی آ گیا تو ایمان و توحید اور قرآن کا درس دینے کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت تھی، اور جب نبی سب کچھ کر چکے اب نبی کی ضرورت کیا؟ ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ ایک بات بتاؤں دوستو، نبی صرف ایمان دینے نہیں آیا، نبی اسم اللہ ہے، خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا ہے۔ اور سنو، معرفت الہی کے منازل غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو نبی کی ضرورت بھی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر منزل پر وہی آگے بڑھائیں گے، ہر منزل پر وہی آگے بڑھائیں گے، تو نہ خدا کی معرفت کے منازل کی انتہا ہے، نہ نبی کی ضرورت کی کوئی انتہا۔ تو جو جس کی علامت ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ارے وہ قصہ تو آپ کو میں بار بار سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ علامت چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا تو ایسی چیز کو علامت ہی نہ بناؤ جسے چھوڑ لاؤ، اور بنا لیا ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بڑی پریشانی آ سکتی۔ وہ بڑا مشہور آپ ہی کے گجرات کا قصہ ہے۔ بہت شروع میں جب میں آیا تھا، یہاں کے لوگ یہاں کے مقامات سے زیادہ واقف نہیں تھا، اور یہ بیرپور مجھے جانا تھا۔ یہ ملا جی بیچارے مرحوم و مغفور ہو گئے، وہ آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آنند اتر جائیے گا، اور وہاں سے ایک ٹرین چلتی ہے، وہ شیوالیہ آپ کو پہنچا دے گی، وہاں ہم لوگ سب موجود رہیں گے، اور آپ فکر مت کریں، آنند میں موجود رہوں گا۔ تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ملا جی تو مل ہی جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں چلا وہاں سے، جب میں آنند اسٹیشن اترا تو ملا جی نہیں ملے، بہت میں پریشان، اب پتہ نہیں شیوالیہ میں بھی کوئی ملے کہ نہ ملے، پھر کیا ہو، پھر پتہ لگایا، مگر ایک اس طرح ایک بے چینی، پہلے پلیٹ فارم کا چکر بھی لگایا کہ شاید دکھے پڑے ملا جی، مگر وہ نہیں دکھے۔ اب اس کے بعد پھر میں شیوالیہ جانے والی ٹرین پر بیٹھا، پھر اترا، یہ کس طرح بے چینی تھی کہ آگے کی منزل کیسے طے ہوگی، بالکل نیا۔ اتنے میں ایک صاحب آیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے بیرپور جانا، کہا میں آپ کو لینے آیا۔ سکون ہو گیا۔ آپ تھے کہاں؟ کہا تھا وہ جب آپ اترے تھے تو میں آپ کے سامنے ہی تھا، مگر پہچانا نہیں۔ اچھا بات کیا تھی اصل چیز؟ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا، ملا جی کسی کام میں لگ گئے تو دوسرے کو بھیج دیا، اور میں نے ایک اپنی عادت بنا رکھی تھی اس زمانے میں کہ جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں ٹرین سے اترتا تھا تو اسی لباس میں اترتا تھا۔ تو ملا جی نے یہی پہچان بتا دی کہ ان کو تم آسانی سے پہچان لو گے، سر پر ایسا امامہ ہوگا، ایسا لباس ہوگا، ہاتھ میں چھڑی ہوگی، اس رنگ کا رومال ہوگا، آسانی سے پہچان لو گے۔ تو ملا جی نے تو پہچان صحیح کرائی، مگر اس وقت میں کچھ جلدی میں تھا، یہ ساری چیزیں پیٹی میں تھی، اور میں صرف لنگی اور کرتے میں تھا، لکھنوی ٹوپی اور لنگی اور کرتا۔ تو میرا ڈھونڈنے والا میرے ہی سامنے مجھے نہیں پہچان رہا، میرا ڈھونڈنے والا، تو میری شخصیت نہیں بدلی تھی، علامت میں نے چھوڑ دی تھی، علامت میں نے چھوڑ دی تھی، جس کو میں نے اپنی پہچان بنا رکھا تھا۔ تو مجھے پریشان ہونا پڑا، اور پھر وہ صاحب بولے کہ میں آپ کی ٹوپی دیکھ کر میں نے سمجھا یہ ہمارے گجرات کی ٹوپی نہیں، چل کے پوچھ لیں یہ ہے کون؟ ہم نے کہا خیریت، اگر کہیں گجرات والی ٹوپی سر پہ آتی تو پوچھنے بھی نہ آتے۔ ذرا سا دیکھیے، کم از کم ٹوپی نے کچھ بچا لیا، کچھ پریشانیوں سے بچا لیا ٹوپی نے، ذرا سا آپ خیال کریں۔ مگر میں وہیں سے سوچنے لگا کہ علامات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، علامت جب بن جاتی ہے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ علامت فرض ہے کہ واجب، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لازم ہے کہ غیر لازم، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر راستے میں مجھے تقریر کا موضوع ہی جیسے مل گیا، میں سوچنے لگا کہ دیکھیے یہ تیجا، یہ 40واں، یہ 10واں، یہ عرس، یہ چہلم، یہ سب نہ فرض ہے نہ واجب، یہ فاتحے کا مروجہ انداز نہ فرض ہے نہ واجب، یہ میلاد اور قیام کا جو مروجہ طریقہ ہے یہ نہ فرض ہے نہ واجب، نہ 11ویں نہ 12ویں، یہ چھٹی، یہ کوئی بھی فرض و واجب نہیں، مگر اس عہد میں
سارے سنیوں نے اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے، اس کو اپنی علامت بنا لیا ہے۔ اب جب علامت بن گئی ہے تو چھوڑو گے تو نمبر لگیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شیخ الاسلام رئیس المحققین۔ اسی لیے میں کہتا ہوں چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا؟ بنا چکے ہو تو اب چھوڑنے کا سوال کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات۔ علامت کی حفاظت آپ کرو، اپنی پہچان کرو، اور اسی لیے ہم اپنے کو ہر وقت اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن نعرے بھی نئے نئے آگے نا، نعرے ناری بھی پہچانی کے نعرے۔ اور اب تو ایسے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے لگاتے نا، بہت نعرے لگاتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت یہ کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے، نعرے تو صحیح ہیں، جب ہم یہ کہیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے جو آل رسول کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس نعرے میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کہا صحابہ اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو غیر مقلد بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔